بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا قرآن پاک میں اس طرح سے اظہار کیا کہ انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں، یعنی انسانی جسم و جثہ، انسانی عقل و دماغ، انسانی فہم و دانائی، انسانی بناوٹ اور تخلیق، یہ دنیا کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے۔ یوں کہا جائے کہ انسان خالق کائنات کی تخلیق کا اتم اکمل اور حسین ترین مظہر ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس حسین انداز میں پیدا کیا، دنیا کی مخلوقات میں کسی اور مخلوق کو وہ شرف حاصل نہیں ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ لیکن اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر انسان کی ایسی بدتر حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے اور تحت الثری میں چلا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اور اس کی اوقات اور اس کی حالت اور اس کی کیفیت پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی اچھی حالت، انسان کی اچھی کیفیت اور انسان کی بری حالت، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ میں یہ سوجھ بوجھ دی کہ وہ اپنی حالت کو کس طرح سے رکھتا ہے۔ اگر وہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور اس طرح پیدا کیا کہ کائنات میں کسی اور شے کو، کسی اور مخلوق کو اس خوبصورتی سے پیدا نہیں کیا، یہ انسان اگر اپنے خالق حقیقی، اپنے مالک حقیقی، اپنے بنانے والے کو اس طرح سے مانتا ہے جو اس کو ماننے کا حق ہے، جو اس کے ماننے کا تقاضا ہے، تو پھر یہ اشرف المخلوقات کی فہرست میں باقی رہتا ہے۔ اور اگر یہ اپنے رب کا نافرمان ہو جائے، اپنے خالق حقیقی کو بھول جائے، اپنے مالک کو بھلا ڈالے اور اپنی مرضی کے مطابق شیطان کے راستے پر چل کر زندگی گزارنے لگے، تو پھر یہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کی حالت پھر دنیا کی رذیل ترین مخلوق سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس فہرست میں شامل رکھا جس فہرست میں رہتے ہوئے ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ کائنات میں انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس کائنات میں کتنا ہی بڑا انسان ہو جائے، آپ تاریخ دنیا کا مطالعہ کیجئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، دماغ دان، علم دان اور بڑے بڑے دولت مند لوگ پیدا ہوئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک پیدا ہوئے، ہفت اقلیم کا بادشاہ، آپ نے قارون کے بارے میں پڑھا ہوگا، نمرود کے بارے میں پڑھا ہوگا، فرعون کے بارے میں پڑھا ہوگا، یہ بڑے بڑے بادشاہ جن کی سلطنتیں دور دور تک تھی اور جن کا اپنے دور میں سکہ چلتا تھا، جن کے ماننے والے ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، لیکن ان کے ادوار ختم ہو گئے اور انہیں آج دنیا ذلت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دنیا کی تو بے شمار دولت تھی، دنیا کی بے شمار نعمتیں تھیں، اگر ان کے پاس نہیں تھا تو ایمان کا اثاثہ نہیں تھا، ایمان کی دولت نہیں تھی۔ کائنات میں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اس لیے مسلمانوں کو تو کم از کم کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
کوئی غریب مسلمان ہے، کسی کے پاس اثاثہ نہیں ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمان کو اتنی بڑی دولت دے رکھی ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس دولت کی قدردانی ہونی چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر، ایمان والا ہونے پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ایمان والے کے مختلف طریقے ہیں۔ آج مسلمان دنیا کے اندر ہیں، بے شمار مسلمان ہیں۔ عیسائیوں کی مانے تو دوسرے نمبر پر مسلمان آتے ہیں تعداد میں، اور اگر عیسائیوں کے اس جھوٹ کو نہ مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت عالم، اس دنیا کے اندر پہلے نمبر پر مسلمان ہیں تعداد میں۔ سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو گئی ہے دنیا میں، پہلے نہیں تھی لیکن اب ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے ہر دن عیسائی بھی اور یہودی بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، مشرکین اسلام قبول کر رہے ہیں، کفار اسلام قبول کر رہے ہیں۔ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، دنیا کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، ایک دوسرے تک اپنی بات کو پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے، تو لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بھی دماغدار آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نواز رکھا ہے، اگر وہ اسلام کا مطالعہ کر لے، اسلام کو جان لے کہ کیا چیز ہے، تو وہ اپنائے بغیر نہیں رہے گا، اسلام کو اپنا لے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی حالت آج دنیا کے اندر بہت اچھی نہیں ہے، بلکہ مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں، مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، مسلمان محکومیت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرح سے غلامانہ زندگی بہت سی جگہوں پر مسلمان گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جو ایمان کی دولت سے نوازا، اس ایمان کو یہ مسلمان روایتی طور پر لیے ہوا ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں لیکن روایتی طور پر آبا و اجداد مسلمان تھے، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس لیے مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنایا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنایا۔ صرف روایتی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے مسلمان نہیں آیا ہے۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، بنی الاسلام علی خمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، یعنی 5 اعمال ایسے ہیں کہ جس کو مسلمان ادا کرے اپنی مرضی سے سیکھ کر، تو سمجھا جائے گا کہ یہ روایتی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ عامل مسلمان ہے، عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ پہلی چیز تو کلمہ ہے، ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان تو سب سے لازمی شے ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ نماز کسی بھی مسلمان پر کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ بہت سے حجاج کرام الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے شرف سے مشرف ہو کر آ جاتے ہیں، وہ حاجی بن کر آ جاتے ہیں، تو نماز شروع کر دیتے ہیں اور باضابطہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ حج سے زیادہ بڑا فریضہ یہ نماز ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ تو ابھی سے اللہ نے آپ حضرات کا انتخاب کیا ہے حج کے لیے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اور تعلق کا جو معاملہ حج کے اندر ہوتا ہے، وہ میرے خیال سے کسی دوسرے عمل میں نماز کے علاوہ نہیں ہوتا ہے۔ یا تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کنیکشن اور وہ تعلق ہوتا ہے، یا حج کے درمیان بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں اللہ کے نزدیک ہوں، اپنے بنانے والے کے نزدیک ہوں، اپنے خالق کے نزدیک ہوں۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں حج کے ارادے کے ساتھ ساتھ نماز کا ارادہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ جب سے ہم حج کے لیے ہماری قبولیت ہو گئی، اللہ نے انتخاب کر لیا، چناؤ ہو گیا، تو اب ہم
اسلام کے جو اہم ارکان ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 اہم ارکان ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اب ہم رمضان کے روزوں میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ارادہ اگر ہم نے کر لیا تو ہم پریکٹیکل مسلمان ہو جائیں گے، عمل کرنے والے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے والے کے لیے جو انعام کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہو۔ ماں جب کسی کو جنم دیتی ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، فرشتہ جیسا ہوتا ہے، اس کی غلطیاں بھی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسلام کے جو اہم ارکان ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام پر عامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ہم کو یہ ارادہ کر لینا ہے آپ سے کہ حج تو ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا فریضہ ہے، لیکن حج کے ساتھ جو 3 اہم ارکان ہیں اسلام کے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، ان پر بھی ہم زندگی بھر عمل پیرا رہیں گے انشاءاللہ، رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کے کرنے کے بعد ہمارے اندر سے جو ہماری روحانی برائیاں ہیں اور جو ہماری لسانی برائیاں ہیں، جو ہماری جسمانی برائیاں ہیں، ہم ان برائیوں سے بھی دور رہنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کہ ایک حاجی اللہ کا محبوب ہو گیا تو اب اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ ایک حاجی اللہ کا محبوب ہو گیا اب اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی زبان سے غلط الفاظ نکلے۔ ایک حاجی اللہ کا محبوب ہو گیا اب اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے جھگڑتا پھرے، اب اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے حقوق مارے، انسانوں کے حقوق مارے، بھائیوں کے حقوق مارے، بہنوں کے حقوق مارے، انسانوں کو ستائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ صرف حاجی بن کر نہ رہیں، آپ حاجی بننے کے ساتھ ساتھ نیک صالح جنت میں جانے والا مسلمان بننے کا ارادہ کر لیں کہ ہم حج کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنانے کے جا رہے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر مسلمان بنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں انہیں بھی، اور جو دوسری تیسری مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں انہیں بھی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا